اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم سب بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے سچے واقعات میں میرا آج کا موضوع ہے مصحف۔ اس سے پہلے کہ میں واقعہ شروع کروں، آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شروع کرتی ہوں مصحف۔ نزول قرآن کے پورے 23 سالہ عمل کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ساتھ لکھواتے بھی رہے، جیسا کہ قرآن مجید کی تاریخ کا ہر طالب علم بخوبی جانتا ہے۔ جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً کاتبہ وحی کو بلا کر لکھوا دیتے۔ جو لکھا ہوتا اسے وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے تھے، اور صحابہ کرام میں سے جو پورے قرآن کے حافظ تھے ان سے پورا، اور جن کو جتنا یاد ہوتا ان سے وہی حصہ وقتاً فوقتاً سنتے اور ان کو سناتے بھی رہتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کی تمام صورتوں اور آیات کو ایک کتاب کی شکل میں اس ترتیب سے یکجا نہیں کیا گیا تھا جس ترتیب اور شکل میں آج وہ ہمارے پاس کتابی صورت میں موجود ہے، یعنی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن پاک کے مکمل اور مرتب شدہ نسخے مصحف کی شکل میں تیار نہیں تھے۔ اس وقت کتابت قرآن کی شکل یہ تھی کہ کسی محفوظ جگہ پر، مثلاً ایک صندوق میں، قرآن مجید کے مختلف حصے، آیات اور صورتیں مختلف اشیاء پر، یعنی تختیوں پر، اوراق پر، اونٹ کی ہڈیوں پر، کسی سلیٹ پر یا پتھر کی تختیوں پر لکھ کر محفوظ کر لیے جاتے تھے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں یا روایات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کی تمام آیات، صورتیں اور اس کے تمام حصے مختلف اشیاء پر لکھے ہوئے سب کے سب ایک جگہ جمع کر کے محفوظ کر کے رکھ لیے تھے۔ لیکن ایک کتابی شکل میں جس طرح آج قرآن پاک محفوظ ہے یا موجود ہے، اس طرح اس وقت موجود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ایک مشہور جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ یہ جنگ جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمہ کذاب کو تو شکست ہو گئی، لیکن شہید ہونے والے بہت سے حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تھا۔ یہ ایک بڑا صدمہ تھا جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوچار ہوئے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بجا طور پر یہ خیال آیا کہ اگر اسی طرح بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے گئے تو ممکن ہے قرآن پاک کا کوئی حصہ اس طرح ضائع ہو جائے، نعوذ باللہ، یا مٹ جائے۔ اس لیے فوری طور پر قرآن پاک کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آنے پائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والوں میں سے کسی سے ترتیب آیات و صورتوں کے بارے میں کوئی بھول چوک ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کتاب اللہ کے مختلف حصوں کی ترتیب کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے۔ لہٰذا ایسے کسی بھی ممکنہ اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ میں اسی طرح کروں گا، اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس مزاج کے عین مطابق انہوں نے کہا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھاتے رہے۔ بہت دیر تک گفتگو ہوئی اور کافی دیر کی گفتگو کے بعد بالآخر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اب ان دونوں بزرگوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو کاتبان وحی میں نمایاں مقام رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری بھی رہ چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر قوموں کے ساتھ تمام خط و کتابت بھی وہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغی خطوط لکھے تھے وہ بھی سارے کے سارے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لکھے ہوئے تھے۔ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور تفصیل سے ان کو بتایا کہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ابتدا میں خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، یعنی جو کام خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا،
آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ دونوں مل کر ان کو سمجھاتے رہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تقریباً 20-22 سال کی عمر کے ہوں گے۔ بہرحال ان دونوں بڑے معمر بزرگوں کے سمجھانے سے بالآخر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، لیکن جب انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کام کو تم کرو گے اور تمہیں یہ کرنا ہے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا گویا انہوں نے احد پہاڑ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ذمہ داری میرے سر پر رکھ دی، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی کہ اگر اس کے بجائے یہ حضرات مجھے کہتے کہ احد پہاڑ کو کھود کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو میں تنہا اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اور یہ کام میرے لیے نسبتاً آسان ہوتا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم الشان اور تاریخ ساز کام کے لیے آمادہ ہو گئے۔ خلیفہ اول نے ان کی معاونت کے لیے چند ارکان پر مشتمل ایک کمیشن بھی بنا دیا جو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتابت وحی کی خدمت سر انجام دیا کرتے تھے۔ وہ تمام حضرات جن کو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی وہ سب کے سب قرآن مجید کے حافظ اور صف اول کے علماء میں سے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے خود براہ راست حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا۔ خود خلیفہ رسول قرآن کے حافظ اور عالم تھے۔ ان کے قریب ترین مشیر اور رفیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے عالم قرآن تھے۔ ان کے پاس بھی سارا قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا۔ خود اس کمیشن کے ارکان حافظ قرآن بھی تھے۔ ان حالات میں یہ بہت آسان بات تھی کہ یہ حضرات اپنی یادداشت سے قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کر دیں۔ ان کے پاس عرضہ میں پیش کیے ہوئے اجزائے قرآن موجود تھے، لیکن اس کے باوجود خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مفصل ہدایات دیں کہ سب افراد جس قرأت پر متفق ہوں اور وہ قرأت خلیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حفظ کے مطابق ہو، پھر سب حضرات کی تحریریں ان کی یادداشتوں کی تائید کریں۔ اس کے علاوہ ہر آیت کی تائید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلفیہ بیانات سے بھی ہو، جو یہ حلفیہ بیان دیں کہ یہ آیت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی تھی اور اسی طرح سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمائی تھی۔ پھر ہر آیت کی تائید اور ثبوت میں دو دو تحریریں پیش کی جائیں جن کے بارے میں یہ گواہی دی جائے کہ یہ تحریر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنائی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسی طرح منظور فرمایا تھا۔ ایسی ہر تحریر کے دو چشم دید گواہ ہوں اور جو یہ حلفیہ بیان دیں کہ یہ تحریر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی گئی اور ہم وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصحیح فرمائی اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ سب بیانات اور شہادتیں مکمل ہو جائیں تب اس کو لکھا جائے۔ ویورز، آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ آپ سب کے لیے نیک تمنائیں۔ اب اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔